اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فوجی مہمات کا آغاز ربیع الاول سے لے کر رمضان 1 ہجری کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مہم مدینہ منورہ سے باہر نہیں بھیجی۔ یہ 6 مہینے آپ نے مدینہ میں اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے اور ہجرت کی وجہ سے اسلامی انقلابی جماعت کے جو 2 عناصر وجود میں آ گئے تھے، یعنی مہاجرین و انصار، ان کو باہم شیر و شکر کرنے اور بنیادیں مرصوص بنانے میں صرف فرمائی۔ اس کے بعد راست اقدام کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ مرحلہ کیا ہے؟ اس کو صرف تاریخی اعتبار سے سمجھنے کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہج انقلاب کے نقطۂ نظر سے سمجھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 فوجی مہمات مکہ کی طرف روانہ فرمائیں، جن میں سے 4 میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، لہٰذا انہیں غزوات کہا جاتا ہے۔ لیکن واضح رہے کہ یہ وہ غزوات ہیں جو غزوہ بدر سے پہلے کے ہیں۔ عام طور پر ہمارا تصور اور تاثر یہ ہے کہ پہلا غزوہ بدر ہے۔ پہلی باقاعدہ جنگ یقیناً غزوہ بدر ہے۔ غزا یغزو عربی میں اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاحاً غزوہ خاص ہو گیا اس مہم کے لیے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس نکلی ہوں۔ تو ابتدائی 6 ماہ کے بعد 4 فوجی مہمات وہی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مدینہ سے باہر نکلے، جبکہ 4 سرایہ ہیں۔ سریہ اس فوجی مہم کو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مہم بھیجی یا کوئی لشکر روانہ فرمایا اور کسی صحابی کو اس کا سربراہ یا سپہ سالار مقرر فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس میں شامل نہیں ہوئے۔ ان 8 مہموں کے حالات و واقعات کو ہمارے اکثر سیرت نگاروں اور مورخین نے بمشکل تمام 2 یا 3 صفحات میں سمیٹ لیا اور اس میں بھی نہایت اعجاز و اجمال سے کام لیا، حالانکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا وہ اہم اور نازک مرحلہ ہے جس میں اقدام اور پیش قدمی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو رہی ہے۔ یہ بالفاظ دیگر صبر محض راست اقدام میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس راست اقدام کی نوعیت تھی کیا؟ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے خلاف جو اقدام کیا، اس کے 2 مقصد سامنے آتے ہیں۔ جدید اصطلاحات کے حوالہ سے پہلا مکہ کا یعنی معاشی ناکہ بندی ہے۔ اہل مکہ اور قریش کی معاشی زندگی کا دار و مدار تجارت پر تھا۔ مکہ کا اپنا حال بالفاظ قرآن بوادٍ غیر ذی زرع تھا، وہاں کسی نوع کی پیداوار نہیں ہوتی تھی، وہ تو کھانے پینے کے لیے باہر کی منڈیوں کے محتاج تھے، وہاں ایک دانہ تک نہیں اگتا تھا۔ البتہ ان کے ہاں بھیڑ بکریاں اور اونٹ تھے جن کا دودھ اور گوشت انہیں حاصل تھا، لہٰذا ان کی معیشت کا سارا دار و مدار تجارت پر تھا۔ اور اس دور کی مشرقی اور مغربی ملکوں کے مابین تجارت میں قریش کو ایک اہم کڑی اور واسطہ کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ غور کیجیے کہ آج کل نہر سوئز کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر یہ کچھ عرصہ کے لیے بند ہو جائے تو تجارت کا کیا حال ہو جائے گا؟ اگرچہ دوسرے راستے موجود ہیں جو بہت طویل ہیں، لیکن آپ اس زمانے کا تصور کیجیے جس زمانہ میں اور کوئی راستہ تھا ہی نہیں۔ جنوبی افریقہ سے ہندوستان اور مشرقی ایشیا کے بحری راستے تو 15ویں صدی عیسوی میں دریافت ہوئے تھے، لہٰذا مشرق و مغرب کی تجارت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے دور میں عرب کے راستہ سے ہوتی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ ہندوستان، ملیشیا اور دوسرے مشرقی ممالک کا سارا سامان تجارت بڑی بڑی کشتیوں کے ذریعے یمن کے ساحل تک پہنچتا تھا۔ ادھر مغرب کے ممالک یعنی یونان، اٹلی اور بلقان کی ریاستوں کا سارا سامان تجارت شام کے ساحلوں پر اتر جاتا تھا۔ اس طرح یورپ کے ممالک کا سامان تجارت بحیرہ روم سے ہو کر ادھر پہنچتا تھا، اور ادھر بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند سے ہو کر مشرقی ممالک کو جزائر کا سامان تجارت یمن پہنچ جاتا تھا۔
اب ان کے مابین کاروبار کی جو ساری نقل و حمل تھی وہ صرف قریش کے ہاتھ میں تھی، جس کا قرآن مجید میں سورۃ قریش میں بڑے اہتمام سے ذکر فرمایا گیا ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ ان کے قافلے سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے اور گرمیوں میں شمال یعنی شام کے ساحلوں کی طرف سفر کرتے تھے۔ ایک بڑا تجارتی سفر سردیوں میں اور ایک بڑا تجارتی سفر گرمیوں میں ان کے معمولات میں شامل تھا، اور انہیں ان دونوں اسفار میں مکمل امن حاصل رہتا تھا، جبکہ عرب کے دوسرے قبائل کو یہ امن میسر نہ تھا، بلکہ ان کے قافلے اکثر لوٹ لیے جاتے تھے، کیونکہ عرب کے اکثر قبائل کا پیشہ ہی لوٹ مار، رازدنی اور غارت گری تھا، تو کسی اور قبیلہ کا قافلہ شاذ ہی لوٹ مار سے بچ کر نکلتا تھا، جبکہ قریش کے قافلہ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ قریش کعبہ کے متولی سے تھے، جسے تمام عرب اللہ کا گھر تسلیم کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ کعبہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے قریش کے تو نہیں تھے، بلکہ صورت یہ تھی کہ تمام عرب قبائل کے خدا قریش کے پاس بطور یرغمالی رکھے ہوئے تھے۔ اگر ان کے قافلہ پر کوئی قبیلہ ہاتھ ڈالے تو قریش اس قبیلہ کے خدا کی گردن مروڑ سکتے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ قریش کے قافلوں کو تحفظ حاصل تھا۔ سورہ قریش میں آگے فرمایا گیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یعنی بدبختو، تمہیں اللہ کے اس گھر کی وجہ سے رزق مل رہا ہے اور تم نے اس کی حرمت کو بٹا لگا رکھا ہے۔ تم پر تو لازم ہے کہ اس گھر کے مالک اللہ واحد کی عبادت کرو، جس نے تم کو بھوک سے نجات دلا رکھی ہے اور خوف سے محفوظ کر رکھا ہے۔ تو اس منظر کو سامنے رکھیے کہ مغرب اور مشرق کی تجارت میں قریش کو بلا شرکت غیر اجارہ داری حاصل تھی، اس وجہ سے کہ یہ کعبہ کے متولی تھے اور کعبہ میں تمام قبیلوں کے بت رکھے ہوئے تھے، لہٰذا ان کے قافلوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر ہاتھ ڈالنا شروع فرمایا، اور آپ نے اب ایک قوت ہونے کے اعتبار سے اپنی موجودگی ثابت فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اقدام کا ایک مقصد مکہ کی معاشی ناکہ بندی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے در حقیقت قریش کی رگِ جان پر ہاتھ ڈالا اور ان کے تجارتی قافلوں کے راستوں کو مخدوش بنایا، اس طرح ان کی معاش کے لیے ایک خطرہ پیدا فرما دیا۔ قریش کی معاشی ناکہ بندی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا مقصد قریش کی سیاسی ناکہ بندی تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس علاقے میں جو دوسرے قبیلے آباد تھے، ان کے قریش سے معاہدے تھے اور وہ ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علاقے میں متعدد سفر کیے، جن میں اپنی قوت کا مظاہرہ بھی فرمایا اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا۔ دونوں کام ساتھ ساتھ ہو رہے تھے۔ بقول اقبال آسانہ ہو تو کلیمی ہے کار بنیاد، تو تبلیغ دعوت کے ساتھ ساتھ طاقت بھی شامل ہو جائے تو اب یوں سمجھیے کہ جیسے سونے پر سہاگا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں ہجرت کا ذکر آ رہا ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا تلقین کی گئی تھی وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اے اللہ، جہاں تو مجھے داخل کرنے والا ہے وہاں میرا داخلہ سچائی اور راست بازی کے ساتھ ہو، اور جہاں سے تو مجھے نکال رہا ہے وہاں سے سچائی اور راست بازی کے ساتھ نکال، اور اپنے خاص خزانہ فضل سے قوت و طاقت کے ساتھ میری مدد فرما۔ یہ ہے وہ قوت اور طاقت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں تشریف لانے کے بعد حاصل ہو گئی تھی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلتے تھے۔ کسی قبیلہ میں جا کر آپ نے 10-20 دن قیام فرمایا، ان کے ساتھ معاہدے کیے۔ اول تو ان کو اپنا حلیف بنا لیا، ورنہ کم از کم انہیں غیر جانبدار ضرور بنا لیا کہ اگر تمہارا قریش کے ساتھ معاہدہ ہے تو ہمارے ساتھ بھی کرو، ہمارے خلاف ان کی مدد نہ کرو اور ان کے خلاف ہماری مدد نہ کرو، بالکل غیر جانبدار ہو جاؤ۔ یہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اقدامات جن کی جدید اصطلاحات کے حوالے سے قریش کی معاشی
اور سیاسی ناکہ بندی کہا جاتا ہے۔ ان مقاصد کے لیے 4 سفر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس فرمائے اور 4 مہمات ایسی روانہ کی کہ جن میں آپ شریک نہیں تھے۔ یہاں 2 باتیں خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ ان مہموں میں آپ نے کسی انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل نہیں فرمایا۔ یہ جملہ مہمات مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل تھی۔ ان کی وجہ غالباً یہ تھی کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیے، اگر قریش نے آپ کی وجہ سے مدینہ پر حملہ کیا تو ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ کل 1 سال کے اندر یہ ساری کارروائی عمل میں آ گئی، یعنی رمضان 1 ہجری سے لے کر رمضان 2 ہجری تک کے عرصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 مہمات سر انجام دی۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قدر کم وقت میں کس قدر شدومد اور زور و شور کے ساتھ یہ عمل ہوا۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ نے بختر بند گاڑیوں پر کوئی مہم بھیج دی ہو، بلکہ یہ تمام مہمات اونٹوں کے ذریعے یا پیادہ کے ذریعے طے کی گئیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ سیرت نگاروں نے غزوہ بدر سے قبل کی ان مہموں کا بہت ہی سرسری طور پر ذکر کیا ہے اور اس مقام سے ایسے گزر گئے ہیں کہ جیسے یہ سیرت کے غیر اہم واقعات تھے۔ ان کے نزدیک ہجرت کے بعد پہلا قابل ذکر واقعہ غزوہ بدر ہے۔ حالانکہ غور طلب بات یہ ہے کہ غزوہ بدر ہوا کیوں؟ غزوہ بدر سے تو اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انقلابی جدوجہد چھٹے اور آخری مرحلے یعنی مسئلہ تصادم میں داخل ہوئی ہے، لیکن یہ صبر محض ہجرت کے بعد راست اقدام کی صورت کیسے اختیار کی جس کے نتیجہ میں مسئلہ تصادم کی نوبت آئی، یہ ہے جس پر غور و تدبر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہج انقلاب صحیح طور پر سمجھ میں آ سکے گا، اور یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلوار کیوں اٹھانا پڑی۔ در حقیقت پہلے 6 مہینوں میں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی کوئی اقدام نہیں فرمایا تھا، ایک واقعہ پیش آیا جو بہت اہم ہے۔ رئیس اوس حضرت سعد بن معاذ مدینہ سے مکہ گئے۔ ابھی تک مسلمانوں اور کفار مکہ کے مابین کھلا اعلان جنگ نہیں ہوا تھا۔ مکہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیف امیہ بن خلف تھا، جو کہ بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا ہوا کرتا تھا، اور اس نے ان کو بہت ستایا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے یہاں قیام کیا اور پھر طواف کے لیے حرم گئے۔ وہاں ابو جہل سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اس نے امیہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ اوس کے رئیس سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ ہیں۔ ابو جہل ان کے ساتھ گستاخی سے پیش آیا اور کہنے لگا، اگر تم امیہ کے حلیف نہ ہوتے تو تم بچ کر نہیں جا سکتے تھے۔ ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے دشمنوں اور بے دینوں کو اب پناہ دو اور خود آ کر بیت اللہ کا طواف کرو۔ اس کے نزدیک تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی معاذ اللہ بے دین تھے، کیونکہ انہوں نے قریش کا بت پرستی کا آبائی دین چھوڑ دیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ نے اسی وقت ترکی با ترکی جواب دیا، اگر تم نے ہم پر طواف بند کیا تو جان لو کہ ہم تمہارے تجارتی راستوں کو روک دیں گے۔ یہ واقعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے۔ ان واقعات کی مدد سے حقائق کو سمجھنا ضروری ہے کہ کس طرح انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہاج مختلف مراحل سے گزرا ہے۔ حقائق اور واقعات کو اس طرح سمجھنا چاہیے جیسے وہ پیش آئے، اور ان سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں ایک حقیقت پیش نظر رہنی ضروری ہے کہ سیرت مطہرہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کا اہم نقطہ یہ ہے کہ اس میں معجزوں کا دخل بہت کم نظر آتا ہے۔ سیرت مبارکہ کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح نظر آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہج عمل میں انسانی جدوجہد، محنت، کوشش،
کشاکش کشمکش اصرار و قربانی صبر و مثابرت اور جہاد و استقامت کے عناصر غالب نظر آئیں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ سارا عمل زمین پر قدم بقدم چل کر مصائب و شدائد جھیل کر قربانیاں دے کر انجام دیا گیا ہے۔ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سارا راستہ اور فاصلہ انسانی سطح پر ان تمام مرحلوں سے گزر کر طے کیا گیا ہے جو ہر انقلابی عمل کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں۔ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار ایسی معجزات، کرامات اور خرق و عادات و واقعات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے متعدد بار عظیم ترین برکات کا ظہور ہوا ہے، لیکن اس انقلابی جدوجہد میں ان کا کتنا کچھ دخل ہے، اس اعتبار سے کبھی سوچیں اور اس نقطۂ نظر سے سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ در حقیقت اس میں غالب ترین عنصر انسانی سطح کی جدوجہد کا ہے، جس میں مشکلات ہیں، مصائب ہیں، جور و ستم ہے، تعدی و ظلم ہے، شدائد ہیں۔ خود محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قید و بند اور معاشی مقاطعہ ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہے، جس سے جسم اطہر سے اتنا خون بہا ہے کہ نالین مبارک پیروں میں جم گئے ہیں۔ زخموں سے چور اور نڈھال ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی گلیوں میں کئی بار گرے ہیں اور ظالموں نے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر پھر کھڑا کر دیا ہے اور چلنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ سب کچھ